صاحبوں اور بیویوں، ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ کامران ندیم کی 2 نئی کتابیں اشاعت پذیر ہوئی ہیں۔ گویا میں جا چکا ہوں پھر بھی تیری انجمن میں ہوں۔ کامران کے پسماندگان یا خاندان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے کامران کے لکھے ہوئے لفظوں کو مرنے نہیں دیا، اور یہ ان کے بڑے صاحبزادے سلمان کامران کا مشن بھی ہے، ورنہ وقت کے دریا میں بہتا پانی کبھی کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتا۔ معروف ادیبہ امرتا پریتم نے اپنی آخری نظم میں تینوں پھر ملیں گی اپنے شوہر امروز کے لیے لکھی تھی، جو کہ بہت بڑا مصور تھا۔ امرتا نے کہا، میں جسمانی طور پہ تم سے نہ مل سکوں گی، مگر تمہارے برش کے رنگوں اور تمہاری کھینچی ہوئی لکیروں کے درمیان موجود رہوں گی، مجھے تلاش کر لینا۔ آج ہم کامران کو ان کی تحریر کردہ کتابوں میں موجود دیکھ رہے ہیں۔ وہ زندگی نے ان کو جینے کے لیے زیادہ سال نہیں دیے، مگر وہ زندگی کے بہی خاتے میں ہر دن، ہر مہینے اور ہر سال کا حساب لکھتے رہے اور خسارے میں نہیں رہے۔ ان کی شریک حیات فرح اور کامران کے رشتے میں دوستی، محبت اور رفاقت کے دھاگے سے بنے سارے رشتے گندے ہوئے ہیں۔ کامران کی بھرپور رفاقت نے ہی فرح کو ایسا ماحول فراہم کیا کہ اس نے نثر اور شاعری میں کھل کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا، اور اب بھی فرح کی تحریر و تقریر کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ اللہ کے بعد کامران کی ودیعت کرتا ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں کامران ہی کو تلاش کرتی رہتی ہیں۔ بقول شاعر، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی میں دوسرا کوئی رستہ نہیں۔ کامران ندیم کی حالیہ شائع شدہ کتابوں میں ایک کتاب گوشہ بساط ہے اور دوسری مہابھارت۔ گوشہ بساط ان مضامین کا مجموعہ ہے، اور یہ وہ مضامین ہیں جو گاہے بگاہے مختلف اخبارات اور جرائد میں چھپتے رہے، اور ان مضامین میں ان شخصیات کا تذکرہ ہے جن سے کامران ندیم بے حد متاثر تھے، اور ان اصحاب کی جدوجہد زندگی اور خیالات نے ان کے ذہنی ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا، اور اپنے آئندہ زندگی میں انہوں نے ان شخصیات کو مشعل راہ بنائے رکھا۔ ان میں فیض احمد فیض، ناصر کاظمی، ڈاکٹر این میری شمر، کیفی اعظمی، اور اساتذہ میں بابا بلے شاہ، وارث شاہ اور طوطی ہند امیر خسرو خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ چونکہ کامران مختلف راگ راگنیوں کو سمجھنے والوں میں سے تھے، اس لیے انہوں نے موسیقی کے ایک بہت بڑے استاد غلام علی خان کا ذکر بھی بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ کیا ہے۔ استاد بڑے غلام علی خان کی کلاسیکی موسیقی میں جو خدمات ہیں ان پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ قدیم شہر، ٹیکسلا، گوتم بدھ اور گندھارا آرٹ کے بارے میں کامران ندیم کے مضامین میں بہت ریسرچ، باریک بینی اور دقیق نظری سے کام لیا گیا ہے۔ سندھ کی تہذیب، اجرک کی تیاری کے مختلف مراحل کو بڑی عمدگی سے بیان کیا گیا ہے۔ صوبہ سرحد کی ثقافتی سرگرمیوں پہ ایک الگ مضمون ہے۔ سرحدی شہر پشاور کے قصہ خوانی بازار کی ثقافت اور تمدن تاریخی حوالوں سے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ کامران کی تاریخ دانی اور ریسرچ کا قائل ہونا پڑتا ہے، اور قصہ خوانی بازار کسی ڈیوملائی کہانی کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے۔ بقول کامران ندیم، فرانسیسی دانشور کھانا پکانے کا شمار فنون لطیفہ میں کرتے ہیں، اور بالکل بجا کرتے ہیں۔ نہاری جیسے کھانے بنانا بھی فنون لطیفہ کا حصہ ہے۔ کامران ندیم نے نہاری سے متعلق اپنے مضمون میں نہاری بنانے کے اتنے مختلف مراحل کا ذکر کیا ہے کہ کیا کوئی ماہر باورچی بھی کرے گا۔ یہ مضامین کامران ندیم کی 20 برسوں کی ذہنی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔
کامران کے اندر جو دانشور موجود تھا وہ کبھی محقق، کبھی ریسرچر، کبھی ادیب اور کبھی شاعر کے روپ میں نظر آتا ہے۔ وہ مختلف نوع موضوعات پر اتنی بھرپور گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے مزاج کی بو کلمونی پہ حیرت ہوتی ہے۔ کامران ندیم کا اسلوب شستہ اور رواں ہے، جملے تراشے ہوئے اور الفاظ تحریر کی پختگی کی گواہی دیتے ہیں۔ کامران ایک صاحب مطالعہ لکھنے والے تھے، اس لیے جس موضوع پر لکھتے تھے معلومات اور تاریخی حوالوں کا انبار لگا دیتے تھے۔ گویا وہ اپنے موضوع پر پہلے ہر طرح سے معلومات اکٹھی کرتے تھے، ان کی نوک پلک سنوارتے، اس کا بنظر غائب جائزہ لیتے، پھر قلم اٹھاتے۔ سرسری معلومات اور قلم برداشتہ تحریر ان کے مزاج کا حصہ ہی نہیں تھی۔ کامران کا مضمون آغاز ہی سے قاری کو یہ باور کروا دیتا ہے کہ وہ ایک صاحب فکر اور صاحب اسلوب دانشور کو، جو کہ دقیق نظر رکھتا ہے، پڑھ رہا ہے۔ کامران کی دوسری کتاب مہابھارت ہندوؤں کے مذہبی حصوں پر مشتمل ہے، جن کو جمع کر کے کتابی شکل دے دی گئی ہے۔ یہ کتاب ایک اہم تہذیبی اور ادبی دستاویز ہے، جس کا تعلق قدیم ہندوستان کے ہندوانہ عقائد سے ہے۔ کامران نے انگریزی، اردو اور ایک حد تک فارسی تراجم کو مد نظر رکھ کر ان قصوں کو ترتیب دیا ہے اور انہیں مرتب کرتے ہوئے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے۔ داستان کا اسلوب سنسکرت سے بہت قریب ہے اور یہ اس داستان کے کرداروں اور طرز زندگی سے مطابقت رکھتا ہے۔ کامران کو چونکہ تاریخ، ادب، فلسفہ اور شاعری سے بڑی رغبت تھی، شاید اسی لیے انہوں نے ہندوانہ عقائد کی قدیم کتاب مہابھارت کی اثر نو تدوین کی ہے اور اس پر بہت محنت کی۔ مہابھارت کے متن کے بارے میں کچھ اس لیے کہنا دشوار ہے کہ ہم ہندو مذہب کی ان قدیم داستانوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے، اور یہ دیومالائی اور مافوق الفطرت داستانیں ہیں اور ماضی کے قصوں پر مشتمل ہیں۔ کامران ندیم کو یہ اعزاز بہرحال جاتا ہے کہ انہوں نے محنت شاخہ سے کام لے کر ان داستانوں کو ایک جگہ جمع کر کے پیش کیا ہے اور تراجم کے مشکل مرحلوں سے گزرے ہیں۔ کامران کی ہر تخلیق کے پیچھے فرح کی حوصلہ افزائی اور مدد شامل ہوتی تھی، اور اب بھی وہ انہی کے نام اور کام کو آگے بڑھا رہی ہے۔ فرح کی یادوں کا ہر دریچہ اپنے گھر کے آنگن میں کھلتا ہے، یادیں جو فرح کی روح کی سرشاری میں اضافہ کرتی ہیں اور دل میں درد کی جوت بھی جلائے رکھتی ہیں۔ بقول شوکت فہمی، مشکل کر گئی فہمی باقی سفر میرا، مشکل کر گئی فہمی باقی سفر میرا، اتر گئی جو ایک سواری رستے میں۔ کامران ندیم اگرچہ دنیا کی نظروں سے پنہاں ہو چکے ہیں، مگر اپنی تحریروں کے لالا و گل میں نمایاں ہو کر زندہ ہیں۔